السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوان کریٹرز ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کل کچھ سوشل میڈیا پر انسٹاگرام کریٹرز ایسے ہیں نوجوانوں میں جو ماشاءاللہ جہیز ختم کرنے کی ایک مہم تک چلا رہے ہیں، اور وہ نکل پڑے ہیں، جگہ جگہ جا کے پروگرامز کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جہیز ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جہیز کی وجہ سے بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جو گھر بیٹھی رہتی ہیں اور وقت پر ان کی شادی نہیں ہو پاتی۔ تو اس طرح کے نوجوانوں کی محنت کو دیکھ کر، ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں ان کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اچھا کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے۔ اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جگہ جگہ جا کے وہ جو یہ کام کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اسپیچز دے رہے ہیں، ایک مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں اور ایسی کوششیں ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں چند باتیں ہیں جو ان لوگوں سے اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہیز کو ختم کرنے کے لیے سالوں سے بیانات ہو رہے ہیں، علماء بیانات کر رہے ہیں، عام لوگ بھی اس کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں یار جہیز بہت برا ہے، فلاں فلاں فلاں، ہے نا؟ لیکن صرف جہیز ہی برا نہیں ہے۔ جس طرح سے لڑکے والے پر ہم نشانہ سادھتے ہیں کہ یار لڑکے والے جہیز لیتے ہیں، تو دوسری طرف لڑکی والوں میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں، اور اس پر میں دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پر، اس پر بھی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یعنی جو جہیز کا معاملہ جو چل رہا ہے، اس پر جو جہیز ختم ہونا چاہیے، جہیز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور جہیز کے بغیر ہم شادی کریں گے، یہ جو نوجوان اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے اگینسٹ کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب صرف لڑکے والے کا اکیلا قصور تھوڑی ہے، لڑکی والوں کا بھی قصور ہے کہ جب وہ اپنی لڑکی کا رشتہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی کی جاب ہونا چاہیے، اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اس کا فلاں ہونا چاہیے، لڑکے کی یہ کوالٹیز ہونا چاہیے، پوری ایک لمبی لسٹ لے کے وہ بیٹھتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ برائیاں دونوں طرف ہیں، کیونکہ پرسنلی اس کا تجربہ میں نے کیا ہے۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے فیملی ممبرس ہیں جو پرسنلی مجھ سے بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں ایسا رشتہ چاہیے جو دیندار ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے کہا دیندار رشتہ بتاتے ہیں آپ کو، لیکن جب ہم نے رشتہ بتایا تو لڑکا تو اے ٹو زیڈ سب بڑھیا ہے، وہ جہیز کے بغیر شادی بھی کرے گا، تو یہ بول رہے ہیں نہیں صاحب ہم تو اپنی بچی کو دیں گے، زبردستی دیں گے، مطلب نہیں لینا پھر بھی دیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کو زبردستی دینا ہے تو آپ دے دینا، لیکن لڑکا تو بغیر جہیز کی شادی کرنے کا چاہت رکھتا ہے اور بہت محنتی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اپنا گھر تو اس کا ہے نہیں ہے۔ اچھا، 5 بھائیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، کام اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کا گھر ٹھیک نہیں ہے، اچھا جی، ارے یہ تو اس کی ہائٹ بھی کم ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یعنی وہی کیڑے جو لڑکی والوں میں نکالے جاتے ہیں وہی لڑکے میں بھی نکالے جاتے ہیں۔ اے ٹو زیڈ ساری چیزیں بڑھیا ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ٹائم میں پرابلم دونوں طرف سے برابر ہے۔ تو جہاں ہمیں جہیز کو ختم کرنے کے لیے ماشاءاللہ کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں ہمیں اس پر بھی کوشش کرنا چاہیے کہ لڑکی والے اگر رشتہ اچھا ہے، سامنے سب کچھ اوکے ہے، تو بغیر جہیز کے شادی کریں۔ وہ لڑکا محنتی ہے، اوکے ہے، نو پرابلم۔ بہت زیادہ آسمان والی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ لڑکی والے دیکھتے ہیں۔ آپ ہی سمجھ لیں کہ میرے پاس اگر کوئی لڑکی والے آتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں بہت دقت ہے، یہ وہ ہے، اور پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کا اسی وقت بچی کا نکاح کروا دوں میں، بغیر جہیز کے 1 روپے لڑکا نہیں لے گا، 1 روپے آپ کا خرچ نہیں ہوگا۔ تو جلدی سے آدمی تیار نہیں ہوتا ہے، اور ایسا ایک نہیں سینکڑوں واقعات میرے سامنے ہوئے ہیں۔ مان لیجیے جتنے بھی اگر ایسے آپ کو پریشان نظر آ رہے ہیں، ایسے فیملی ممبرز جو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں کہ صاحب جہیز کا پیسہ ان کے پاس اکٹھا نہیں ہو پا رہا، ان سے ابھی آپ بولو کہ بغیر جہیز کے ہم تمہاری بچی کا نکاح کروائیں گے، اور لڑکا 1 نمبر ہے۔ 1 نمبر کا مطلب اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ بیوی کے خرچے اٹھا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، شریعت کے مطابق وہ اوکے ہے، تو جلدی سے یہ لڑکی والا تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ صرف جہیز تو دیکھو ہے، لیکن صرف جہیز ایسا نہیں ہے کہ لڑکی والے ہی مجبور ہوں، مظلوم ہوں۔ لڑکے والوں کی طرف سے اگر ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی والے بھی لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو دونوں طرف پرابلمز ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ
ہم اصلاحی جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں ہے نا, تو ان اصلاحی کوششوں کا فائدہ سالوں ہو گئی, علماء بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر سب سے بڑی چیز اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے والا ہو. اس کے باوجود بھی لوگوں میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک پاور میں آ کے, یعنی کوئی ایسا قانون نہ بنے, جیسے کہ اسلامی حکومت میں قانون تھا کہ بھئی کوئی غلط کام نہیں کرے گا. تو جب ایک پاور ہوتی ہے آدمی کے پاس, تو پاور کے ذریعے بہت ساری چیزیں اپلائی ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جیسا کہ اسلامی حکومت صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی, تو غلط کام کوئی چاہتا تھا تب بھی نہیں کر پاتا تھا. تو ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاور میں جو لوگ ہیں, اب پاور میں کون لوگ ہیں بھائی؟ پاور میں گھر کا مکھیا ہوتا ہے, باپ, وہ پاور میں ہوتا ہے. وہ اگر چاہے تو اپنے گھر پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بغیر جہیز کے میرے لڑکے شادی کر کے آئیں گے, اور میں بھی بغیر جہیز کے شادی کروں گا, سمپل نکاح کروں گا, بس کوئی رسم و رواج نہیں ہوں گی, کوئی چیز نہیں ہوگی. تو جب تک پاور میں جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کو ہم قائل نہیں کر لیں گے تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا جب نکاح ہوا تو ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کون جائے گا. نکاح بارات نہیں تھی بالکل, بس 5-6 لوگوں کو جانا تھا اور رخصتی کرا کے لانا تھا. اب یہ تھا مسئلہ کہ کون جائے گا, کس کو چھوڑ, وہ 6 لوگ ہی کون ہوں گے. پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا 6 لوگ کون ہوں گے. اب یہی تھا نا, کس کو چھوڑیں گے, کس کو پکڑیں گے. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ میں خود بھی نہیں جا رہا ہوں, میری جگہ معاویہ کے استاذ جائیں گے اور وہی نکاح پڑھائیں گے, اس لیے ان کا جانا ضروری ہے, اور میرا جانا کوئی ضروری نہیں, اس لیے میں ہی نہیں جا رہا ہوں. تو جب والد صاحب خود نہیں جا رہے, اب کوئی کیا کہے گا؟ بھئی ابا خود ہی نہیں جا رہے نا. یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ تاکہ جو یہ شکوے شکایتیں کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں نہیں لے کے گئے, فلاں چلا گیا, ہم تو رہ گئے, اور ہمیں بھی جانا چاہیے تھا. ہم ایک ایک کر کے ہی وہ لمبی لسٹ ہو جاتی ہے بارات کی. تو جب ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بھائی میں خود نہیں جا رہا ہوں, اور رسم و رواج میں خود بھی شریک نہیں ہو رہا ہوں, میں جب بارات ہی نہیں جا رہی ہے, اور جو نکاح کے لیے چند لوگ جا رہے ہیں 4-6, اس میں خود بھی نہیں جا رہا ہوں, تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ددحال کا ننیال کا کوئی یہ کہنے کے لیے آپشن ہی نہیں بچا کہ بھئی ہمیں جانا چاہیے تھا, اتنے لوگ تو ایٹ لیسٹ جانا چاہیے تھے. ابا ہی نہیں جا رہے ہیں, سارے رسم و رواج ختم. نہ بارات ہوئی, نہ جو ہے وہ میرج ہوم میں گیا, نہ کوئی اور رسم و رواج, سب سمپل سے ہو گیا. سارے رسم و رواج ختم ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ گھر کا بڑا جو پاور میں تھا اس نے ایک سخت فیصلہ لیا. تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جہاں ہم یہ بول رہے ہیں کہ جہیز ختم ہونا چاہیے, بہت اچھی کوشش ہے, میں سلام کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاور میں لوگ ہیں ان کو ہمیں قائل کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے, یہ ہمارا ڈیموکریٹک ملک ہے, اس میں ہم گھر کے مکھیا کو ہی قائل کر سکتے ہیں. اسی لیے جو میرے پاس ایسے ماں باپ آتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہونی ہے, ہم یہ سامان دے رہے ہیں, وہ سامان دے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں دیکھو میں شادی کے کوئی خرچے نہیں اٹھا سکتا آپ کے, سوری, میں شادیاں نہیں کراتا. ہاں, میں آپ کی شادی میں مدد ایسے کروں گا, لڑکے والوں کو بلاؤں گا, ان کو سمجھاؤں گا, ان کو میں اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام بتاؤں گا, اور اس لڑکے کو اس بات کے لیے قائل کروں گا کہ وہ آپ کو بالکل فری کر دے, اور جب وہ آپ کو فری کرے گا تو آپ کو بھی فری ہونا پڑے گا. 1 لاکھ کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے پاس چادر جتنی اتنے پیر پھیلاؤ, کیا ضرورت ہے 150-200 لوگوں کا. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے لڑکی والوں کو بیٹھ کے ہم سمجھاتے ہیں تو الحمدللہ جو کام 2 لاکھ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ 50,000 میں آ جاتا ہے. تو دوسری چیز یہ کہ پاور میں جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سختی کے ساتھ ایکشن لینا پڑے گا. دوسری 2 باتیں. تیسری چیز یہ کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس کام کو خود آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, اور جو بھی لوگ ایسے تیار ہوتے جائیں, مان لیجیے کوئی جب اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کی مہم چلتی ہیں تو ماشاءاللہ ایک ماحول بن جاتا ہے, ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم بھی بغیر جہیز کے نکاح کریں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح سے ماشاءاللہ جو نوجوان مہم چلا رہے ہیں وہ جگہ جگہ جا کے مہم بھی چلائیں, اور اسی وقت آن دا اسپاٹ کہ بھئی کون کون ابھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے بغیر جہیز کے. تو اس سے کیا ہوگا نا, اگر ایک مجمع میں 2 لوگوں نے نکاح کیا تو آگے جا کے لسٹ 4 کی ہو جائے گی, 6 کی ہو جائے گی. تو ان دوروں کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہے نا بغیر جہیز کے نکاح کر لیں گے. لڑکی والوں کو بھی تیار کیا جائے, لڑکے والوں کو بھی تیار کیا جائے کہ بھئی کون ہے جو بغیر جہیز کے نکاح کرے گا, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے کون تیار ہے. ہم فلاں علاقے میں آ رہے ہیں, جو لوگ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو ہمارے پاس آ جائیں, ہم بغیر جہیز کے سادہ سمپل نبی کی سنت کے مطابق علماء کے ساتھ مل کے انشاءاللہ نکاح کر دیں گے. سمجھ رہے؟ یہ بھی تو کہ فوراً کے ساتھ ساتھ اور اس طرح کی ویڈیوز کو عام کیا جائے کہ ماشاءاللہ اس نوجوان نے بغیر جہیز کے سادہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کیا ہے.
کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں بولنے میں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اپلائی کوئی نہیں کرتا ہے. جب اپنا نمبر آتا ہے تو پھر لسٹ لمبی ہو جاتی ہے. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا، جس طرح سے ہم اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ مجھے آئی فون نہیں دلایا، مجھے بائک نہیں دلائی، شادی میری پسند کی نہیں ہو رہی ہے، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کو سنت کے مطابق کرو، شریعت کے مطابق کرو، اور اپنے ماں باپ سے اس بات پر لڑ جاؤ کہ نہیں میرے نکاح میں کوئی جو ہے رسم و رواج نہیں ہوگی. اور پانچویں بات ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں میں کہ دیکھو اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محبت ہے بھئی تبھی آپ چاہتے ہو کہ میرے بچے کو میری بچی کو ہر سکون مل جائے. تو آپ جس ویو سے دیکھ رہے ہو کہ آپ کے بچے اور بچی کو سکون ملے وہ ویو غلط ہے. وہ ویو جو ہمیں اللہ کے رسول نے دیا وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت بہتر ہے. ہم سکون دیکھتے ہیں ظاہری، اللہ کے نبی نے سکون دیکھا ہے روحانی، اور روحانی سکون یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھو کروڑ پتی آدمی ہے لیکن نرم بستر ہے اس کے پاس، اے سی بھی لگا ہوا ہے، خادم بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن نیند نہیں آتی، وہ نیند کی ٹیبلٹ لے کے سوتا ہے. تو کروڑوں روپے ہونے کے بعد بھی وہ کروڑوں روپیہ بیکار ہے. اور ایک آدمی جس کے پاس روحانی سکون ہے تو وہ زمین پر لیٹتا ہے، فوراً نیند آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے جو طریقے ہمیں نکاح کے شادی کے بتائے ہیں نا اس میں روحانی سکون ہے. پہلے کی اگر آپ شادیوں کو دیکھیں تو وہ روحانی سکون تھا کہ 10-10 12-12 بچوں کے ساتھ بھی زندگی بہت اچھے سے گزر جاتی تھی. آج سب فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی 4-4 6-6 سال 2-2 سال شادیاں چلنا مشکل ہو رہی ہیں. ڈیورس کے معاملے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کیونکہ وہ روحانی سکون ختم ہو گیا ہے. تو ایک ویو ہمارا ہے کہ ہمارے بچوں کی خوشیاں ایسے ہونا چاہیے، ایک ویو ہمارے نبی کا ہے، اس میں سکون ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو میں اپنے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ سکون دو جو روحانی ہے، جو اللہ کے نبی نے دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بہترین شادی وہ ہے جو سب سے کم خرچے والی ہو. مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل برحق ہے. اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کر گیا نہیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا سب سے بہترین نکاح وہ. اب سب سے بہترین نکاح حدیث کے مطابق اگر آپ کے بچے اور بچی کا بن گیا، خدا کی قسم یہ نکاح سب سے زیادہ سکسیس ہوگا، سب سے زیادہ سکون اس نکاح کے اندر ہوگا. اور سب سے برا نکاح پھر کون سا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے جس میں رسم و رواج ہوں، غیر شرعی کام ہوں، بے وجہ کا خرچہ ہو، فضول خرچی ہو، سب سے بیکار نکاح ہے. تو حدیث کے مطابق اگر ہمارے بچوں کا نکاح بہترین ہو گیا، آنکھ بند کر کے ہم بے سکون کی زندگی گزاریں گے. اس نکاح سے نسلوں میں عالم، مفتی، حافظ، محدث، پولیٹیشین، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے اس نکاح کی نسلوں سے. اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ بھی آپ لوگ توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے. سلام ہے ان لوگوں کو جو جہیز کی مہم ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں. میری دل سے دعائیں ان لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.